اگے آ جاؤ سی اگے سارے اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات بسم اللہ صلی علی محمد و آل محمد یعنی آگے آنا ہے آ جائے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پانچویں مرتبہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین صلوات صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے اصل جملے تلاوت کی ہے یہ بڑے مشکل جملے ہیں بزرگوں مشکل جملے جب مشکل ہیں تو بیان بھی مشکل ہوگا ہم نے تو لفظوں کو دیکھنا ہے کہ لفظیں کیا صرف ہوئی جب بیان مشکل ہوگا لیکن ہو سکتا ہے انہی مشکلات کے لیے اللہ نے کسی مشکل کشا کو بھیجا ابھی صحیح پڑھ رہے تھے بڑی خوشی ہو رہی تھی بس میں ایک بحث ہے وہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے سمجھنا ہے میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا میں نے زیارت وارثہ کے جملے پڑھے ہیں زیارت وارثہ کہتے ہیں وارث کو اس کا نام وارث کیوں رکھا گیا سیانیوں مدینے میں ایک پہلا اعلان ہوا تھا جنہوں پہلے اعلان کا بھی علم نہیں ہے وہ مجلس میں نہ آیا کرے ہائے اعلان ہوا تھا نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کل انبیاء کا اکیلا وارث بنا دیا جناب جناب آدم سے لے کے سرکار امیر المومنین تک سرکار دو عالم تک اکیلا وارث ہے امام حسین آپ اپنے باپ کے مال کے وارث ہیں مال کے وارث ہیں مال میں کیا کہہ رہا ہوں مال کے جائیداد کے مال کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام نبیوں کے مال کا وارث کم ہے کمال کا وارث زیادہ ان سمجھ آئیے حیدری کمال نبیوں کے ہیں وارث امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام آیا نبیوں کے بعد ہے مگر وارث پہلے ہو کے آیا کوئی کمال ہے نا
اب اسی کو میں نے بحث کرنی ہے میرا بھائی، ذرا اسے خدا واسطے سمجھنا ہے۔ میں ہاتھ ہولا رکھاں گا، بالکل ہولا، تاکہ ہر آدمی سمجھ لے۔ لفظ ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ۔ اچھا، زیارت وارثہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں جو شخص اس کو سچے دل سے پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، اس پہ پڑھنے پر میرے بھائیوں 10 منٹ لگتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی سنے، یہ میں جو جملے کہنے لگا ہوں جناب بہت ضروری ہے۔ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ پڑھ کے معصوم فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ غور نہیں فرما ہائے 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 ہائے، حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 10 سال عبادت کرے امام حسین کی 10 منٹ کی عبادت کے برابر۔ کوئی تو امام حسین کا کمال ہے نا، اللہ اکبر، حیدری خوش ہو سے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں یہی زیارت وارثہ پڑھنے والا، وہ پتر جگ چنگا نہیں لگ رہا، آگے کیوں بیٹھی تو آج نہ بیٹھا کر، آگے جائے کچھ چنگی گل نہیں لگ دی نا کہیں پڑھنے والے دی، انہوں تنگ نہ کیتا کرو۔ اسی حساس لوگوں نے، اسی پوری دنیا کے آپ کے ہزاروں کی نظر میں ایک کی نظر ہوتی ہے۔ تو کی خبر ہے اسی کتنے حساس ہوتے ہیں۔ خیال کیتا کرو، آگے بہ کے ادھر ادھر دیکھ رہے، یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آگے نہ بیٹھا کرو، مولا کہیں ناراض نہ ہوتے، شادی صحت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی۔ بس فرمایا جو یہ شخص پڑھنے والا زیارت وارثہ فوت ہو جائے، وہ کہیں بھی دفن ہو، ہائے ہائے، زمین کا کمال نہیں ہوگا، دفن کرنے ہونے والے کا کمال ہوگا۔ جب دفن ہو گیا تو اس کی قبر ایک فرسخ کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو، رقبہ لاؤنا پاکستان کا، 3.5 میل ایک مومن کی قبر کشادہ ہوتی ہے، تو پھر وادی السلام کی وسعت کیا ہوگی، کربلا والوں کی وسعت کیا ہوگی، جنگ صفین والوں کی وسعت کیا ہوگی، جنگ بدر والوں کی وسعت کیا ہوگی، ہر جگہ ہی یہی وسعت ہوگی جناب۔ گھر سمجھ آگی؟ پھر فرمایا اگر یہی زیارت وارثہ پڑھنے والا ایک مرتبہ یوم عرفہ کو پڑھے، عرفہ، اچھا یوم عرفہ کیا ہوں دے؟ سارے پاس، صحیح نے جواب دے دیا، سارے پاس۔ یہ کتنی رعایت ہوگی؟ یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، او بھائی بابا خدا واسطے سمجھا کرو، 9 ذی الحج ہے کیا؟ 9 ذی الحج کو زیارت عرفہ پڑھے اسے 1000 حج کا ثواب ملتا۔ حج بھی مقبولہ صحیح، صرف 1000 حج نہیں، 1000 آکھن 1000 سال پڑھے، 1000 سال، صرف ایک حج، 1000 حج کا ثواب مقبولہ، وہ بھی مقبولہ۔ فرمایا صرف 1000 حج کا ثواب نہیں، 1000 عمرہ مقبولہ، ہائے ہائے ہائے، عمرہ مقبولہ بھی نہیں، فرمایا 1000 جہاد کا ثواب جو اس نے خود رسول خدا کے ساتھ مل کے کیا۔ مجھے بات کرنے دے، یہ روایت صحیح ہے، مجھے آپ کے تحفے میں بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح ہے تو مجھے جملہ کہنے دیں۔ بے خبر دنیا جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟
سبحان اللہ، ہے حیدری۔ کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ کون ہیں؟ اسی لیے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ مجھے گہری گفتگو اپنے مقصد میں کرنی ہے، ورنہ بس السلام علیکہ یا سار اللہ، ہے حسین، نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ ذات ہے، حسین وجود ہے۔ خدا جانے ذات نے کیسا وجود بنایا، ذکر وجود کا ہوتا ہے، نسبت ذات کی ہو جاتی ہے۔ یا سار اللہ ہے، گل مشکل جی، میں تو جلدی نہیں سمجھ آئی۔ السلام علیکہ یا سار اللہ ہے، ترجمہ میں شروع کر دوں میرا بھائی، ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہوگی، آپ کو سنانا مقصود ہے۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، سلام ہو اے امام حسین علیہ السلام۔ سلام کرنے والے کون ہیں؟ کل عابدین سلام کر رہے ہیں، کل متقین سلام کر رہے ہیں، کل مقربین سلام کر رہے ہیں، کل عارفین سلام کر رہے ہیں، کل زاہدین سلام کر رہے ہیں، نبی سلام کر رہے ہیں، رسول سلام کر رہے ہیں، اولو العزم رسول کر رہے ہیں سلام، خود امیر المومنین سلام کر رہے ہیں، خود محمد مصطفیٰ سلام کر رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہوں، خود واجب ہو کے توحید سلام کر رہی ہے۔ حیدری اور گل سمجھ آئیے، واجب ہو کے سے واجب الوجود ہو کے جو سلام کرے، پھر حسین کتنا واجب ہوگا؟ کل سن دیا اسی، سن دیا۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، سے الف رے سار، سار کا اصل مصدر ہے سورت، گہرا نہیں پڑھنا، لغت والے پاسے جانا ہی نہیں۔ سار کے معنی ہیں خون کا بدلہ، خون میرے صحیح، خون کا بدلہ۔ سلام ہو اے امام حسین علیہ السلام۔ اچھا ایک جملہ کہہ لوں، جب توحید کا سلام یہی آئے گا، اے سار اللہ، کیا نظام ہوگا جی؟ یار ہم سمجھے نہیں پہ ہونا۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، امام حسین علیہ السلام، اے اللہ کے خون کے بدلے، اٹھائیں بیٹھی ہو نا، اے اللہ کے خون کے بدلے۔ کس کا خون ہوا ہے؟ اللہ کے خون کے بدلے۔ تصور کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے خون کے بدلے۔ گل سمجھیں گے بھی کون؟ اے اللہ کے خون کے بدلے۔ اگلی گال کر لما میں، وَبْنَ سارے ہی، اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے جناب علی علیہ السلام بھی سار اللہ، امام حسین علیہ السلام بھی سار اللہ، باپ بھی خون، اللہ کے خون کے بدلے
بیٹا بھی اللہ کے خون کا بدلہ، وجود دو ہیں کمال ایک ہے۔ حیدری صحیح گل تھوڑی جی مشکل جی تو میں ایسا ایسا گل کر لیا، ایسا اسی نوکر لوگ ہیں تو اللہ کے خون کے بدلے کون؟ جناب علی علیہ السلام۔ بدلے سمجھ دیو، بدلہ وہ ہوتا ہے جو پہلے کے خون کے برابر ہو۔ کس کے خون کے بدلے؟ اللہ کے خون کا بدلہ۔ امام حسین کا خون بھی اللہ کے خون کا بدلہ، جناب علی کا خون بھی اللہ کے خون کا بدلہ۔ ولا آگا میں اللہ کے خون کا بدلہ۔ میں کہتا ہوں اے اللہ، کیا اس وقت تسی سیانے ہو، اللہ کا خون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ سیانے بڑھو یار، بالکل میں آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا کوئی خون کر سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ علم میں نہیں آتا، اگر علم میں آ جائے تو وہ معلوم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ حیدری، اللہ اکبر، حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ کے خون کا بدلہ، یہ گل ماشاءاللہ صحیح توجہ ہو گیا، شکر ہے۔ باپ بھی اللہ کے خون کا بدلہ، بیٹا بھی اللہ کے خون کا بدلہ۔ دیکھیں علم کلام میں اللہ کا خون نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کو قتل کرے گا، معذل قتل کرنے کے لیے دوسرا اللہ چاہیے۔ ہے جو برابر میں کوئی بدلے میں ہو، اللہ تو کوئی ہے نہیں دوسرا، تو پھر اللہ کے لیے قتل کا تصور کہاں ہے؟ اللہ کوئی قتل ہو سکتا ہے؟ وہ جار جو عقل میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، اس کو اللہ خالق ہے، کوئی مخلوق اس کو قتل کر سکتی ہے؟ نہ دسونا سیانے ہو یا اے اللہ، جب قتل تو نے نہ ہے ہونا ہے نہ ہونا تھا، پھر یہ نسبت اپنی طرف کیوں ہونے دی؟ یہ علم کلام ہے، کیوں ہونے دی؟ اور ہو کے یہ زیارت وارثہ میں یہ نسبت کیوں دی؟ اے اللہ کے خون کے بدلے، جب اللہ کا نہ خون ہے نفی وقوع، نہ ہو سکنا ہے نفی امکان، امکان بھی نہیں ہے، وقوع کی بھی نفی ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ جب نہیں ہو سکتا، پھر زیارت وارثہ اتنی 1000 حج کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 1000 جہاد کا ثواب، ثواب اتنا ہے، کیا اچھا ہو گئے؟ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسی آپ صلوات پڑھتے جیسے لائق صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے نہ قتل ہونا ہے نفی وقوع، پریشان نہیں ہونا۔ اگر میں نہیں بیان کروں گا، کسی اور نے کرنا نہیں،
پاکستان نے نہیں کرنا یار، پھر بھی پرسیٹے مار رہا تھے ایک ہی، چھوڑے جان چھوڑے، نہیں چھوڑنی، سنا کے جانی، سمجھ آئیے؟ آج تمہاری ساری زد ہو گئی، تسی آگے سننا نہیں تو میں سنا آئی، خدا واسطے سنیا کرو۔ ایک آدمی دا ٹائم مل گیا، دیکھو نا ساری میری ذمہ داری یہ سی، حکم ہے یہی سنانا، تو سناؤں گا نا، سارے انہوں سن دے، اسی مشکل پر نہیں سننی، کیوں یار؟ جب اللہ کا نہ قتل ہے نہ ہونا ہے، تو پھر یہ قتل کے بدلے کیسے ہو گئے؟ خوشانے جب اللہ کے قتل کے یہ بدلے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا زیارت وارثہ کا؟ جناب علی بھی اللہ کے قتل کا بدلہ، جناب امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کے قتل کا بدلہ۔ جب اللہ نہ قتل ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے، پھر بدلے میں معنی اور زیارت وارثہ ہے، صحیح ہے، جب ہے اور بدلہ ہے تو پھر بدلے والا ترجمہ کن کے لیے ہوگا؟ پھر مان لو ترجمہ یہ ہوگا کہ جناب علی علیہ السلام کا قتل علی علیہ السلام کا قتل نہیں، امام حسین کا قتل امام حسین کا قتل نہیں، گویا توحید کا قتل ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ ہے اللہ حیدری، پھر مان لو اللہ نے ان کو اللہ نہیں بنایا، لیکن ان کا قاتل کس کا بدلہ ہے؟ گویا چنگا نہیں لگا گویا ان کا قاتل نہیں، توحید کا قاتل ہے۔ ہن آپ کی زبان میں میں جملہ کہوں، گویا ان کا قاتل نہیں، گویا وہ توحید کا قاتل ہے۔ صاحبان علم ہے، میں علم کلام کا نتیجہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا قاتل جناب علی اور امام حسین علیہ السلام کا قاتل، ان کا قاتل نہیں، گویا وہ توحید کا قاتل ہے۔ جو توحید کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بات ہو رہی ہے؟ حیدری تو گل سمجھ آئیے۔ حیدری ان کو گل سمجھ آئیے۔ کتنے بیٹھے ہو؟ ہن نسبت ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں؟ گل کتھے دی کتھے پہنچ گئی؟ سمجھ نہیں؟ عام مومن کا قتل جلدی صحیح بات جلدی میں کہہ رہا ہوں، محسوس ہو کر آئی سی۔ عام مومن کا قتل قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء میں؟ غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ اللہ کی اس پہ لعنت بھی ہے۔ معلوم ہوا غضب اور ہے، لعنت اور ہائے 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 ہائے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، عذاب عظیم بھی ہے۔ بے شک یہ جب مجلساں سنو گے تو تمہارے ذہن وسیع ہوں گے۔ یہ جڑے وہ بند تھے کھڑے نا اندر والے خانے سارے کھل جان گیا۔ سمجھ آندی؟ جب ایک مومن کا قاتل
اس کے لیے اتنا عذاب ہے، تو پھر امیر المومنین کا قاتل کا عذاب کیا ہو؟ یہ باتیں کیوں نہ ہم بتائیں آپ؟ کون ہوگا قاتل؟ اس کا کتنا عذاب ہوگا؟ نہ کتنا ہوگا؟ کدی غور کیتے تسی؟ کتنی کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے ہماری مجالس پر، کسی نے کوئی ہمت کی ہے بتانے کی؟ آج میں دیکھیں ہماری کتاب ایک کوکب دری اگر ہے آپ کے پاس، شکر ہے، ہاں جی جائیں کہ کمال ہو گئی، ہونے چاہیے، جہاں آوازیں ساروں کی آنی چاہیے تھی، فتوحات مکیہ ہے، شکر ہے، اس میں واقعہ میں بیان کرتا ہوں، یہ سماعت فرما لیں۔ ایک شخص ہے، کہتا میں گھر میں عبادت کرتا ہوں، گھر میرا چھوٹا تھا، بچوں کی چیخ و پکار یہ وہ، مجھے لطف نہیں آتا تھا، چونکہ عبادت پرستش ہوتی ہے، میری پرستش میں وہ کمال نہیں آ رہا تھا، خیال سمجھ دے کو ٹھنکے نہیں مار رہی، کیا اٹھا گیا بھج گیا ہو گئی ہوئی۔ کہتا ہے کہ میں نے گھر کے میں نماز پڑھنے کا کہا کہ یہاں نہیں میری عبادت مکمل ہوتی، یہ کہتا ہے میرے سمندر کے کنارے میرا گھر تھا، میں سمندر پہ آیا، میں نے کہا یہ تنہائی کا ماحول ہے، یہاں کوئی مجھے ملے، میں ایک جگہ چلتے چلتے آیا، دیکھا پہاڑ سمندر کے کنارے پہ سارے میرے آل پاسے دیکھ لو بھائی، بیویاں میری بیویاں بھی سنیں، دو بڑی چٹانیں ہیں، ایک چٹان پانی کے اندر ہے، ایک اس کے ساتھ ملی ہوئی چٹان ہے، لیکن اس چٹان کا پہلا حصہ سر اس کے زمین کے ساتھ تھا، میں بڑا خوش ہو گیا، زمین بھی ملی ہوئی ہے، سمندر بھی ملا ہوا، ادھر زمین ہے ادھر سمندر ہے، اور ادھر ادھر سارا پانی ہے، تنہائی اتنی ہے کہ میلوں تک کوئی نظر نہیں آتا، کہتا ہے یہاں میری عبادت کا معیار اچھا ہو جائے، مجھے کامیاب ہو جاؤں گا میں۔ اس نے وہاں خیمہ لگا دیا، خیمہ لگا کے عبادت کرنے لگا، روٹی کھانا گھر سے آ جاتا ہے، گھر بھی دور نہیں ہے، قریب جو ہے، کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں اور صبح اٹھ کے سورج کی شعائیں لیتا ہوں، یہ لبی بیسا میں اگر اس پہ کروں گا آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں عبادت سے فارغ ہو کے اسی شعاؤں کو لینے کے لیے میں اسی اپنی چٹان پہ آ کے بیٹھ گیا، دوسری سمندر سامنے چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ساری چاروں طرف سمندر ہے یا وہ چٹانیں ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اچانک ہوں میرے آل پاسے دیکھ لو، میرا پتر ہے، سونا میرے آل پاسے یار نہیں دیکھے گا میں شکایت کروں گا۔ اچھا اگر آپ کو واقعہ آتا ہے تو پھر آپ سنا دیں۔ شکر ہے، ایسے واقعات ایسے سنائے جائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کتنی ضروری ہے اس کا سننا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ سن رہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر سے ایک بہت بڑا پرندہ اوپر سے گزر کے نا اگلی چٹان پہ جا کے بیٹھ گیا، اس پرندے نے انسان کا چوتھا حصہ یہ اوپر والا یہ اگل دیا، اگل صحیح اگل دیا، ہاں کائے کر دی، اگل دیا۔ پہلے زمانے جو سارے علی کار چھوٹے تو نہیں سن، 50 فٹ دے تو پھر یہ حصہ کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ پرندہ کتنا بڑا ہوگا، لگتا ایسے کہ پرندہ بنایا ہی اسی کام کے لیے گیا۔ اللہ اکبر، حیدری، پرندے نے وہ اگل دیا تو میں نے دیکھا سر ہے، بازو ہے اور کچھ حصہ یہ ہے، وہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہو گیا، پھر پرندہ چلا گیا، اب میں پریشان، میں لائی یہ کیا راج ہے، پہلی دفعہ، اور وہ بھی اکیلی سمندر کے کنارے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، اس نے پھر دوسرا حصہ اگلا انسان کا، پھر وہ بھی اسی طرح تڑپ رہا تھا،
میں پریشان ہو گئی، میری اور توجہ بڑھ گئی. پھر آیا تیسرا حصہ، اس نے اگل دیا. گل کر رہا یہاں لفظ انہوں نے آگے لکھا خود ہی. اب میں نے کہا پاؤں نہیں آئے. پاؤں تو چوتھا حصہ، یہاں تک کہ پاؤں آ کے اگلے. بس اس کا آ کے اگلنا تھا. میں نے فوراً ہی خیال کیا میری تنہائی میں یہاں لانے کا مقصد یہ ہے، آج کوئی راز ہے جو مجھ پہ کھلنا تھا. ہائے ہائے یہ یہاں میرا آنا کوئی راز سے خالی نہیں. یہ کہتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ پھڑک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ملنا شروع ہو گئے اور ترتیب وار مل کے وہی حصے جیسے پڑے تھے آپس میں ترتیب کے ساتھ خود مل کے ایک کالا سیاہ آدمی کا وجود بن گیا. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے میرے تو سامنے تھا قریب. بیٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ آدمی کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا بس وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے آپ کو ایسے دیکھا نا، پھر اسی پرندے نے جھپٹا مارا، اس کا چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا، باقی تڑپ رہا. ہن گل سمجھ جائے. پھر کاٹا دوسرا تیسرا چوتھا کاٹ کے سارا لے گیا. میں نے کہا اب یقیناً وہ آئے گا. اور اس نے اب کہا کہ اب جب بھی آئے گا. وہ اسے کوتاہی ہوئی. میں قریب جا کے پوچھ سکتا تھا تو کون ہے، پوچھ سکتا تھا نا. اب جو آیا تو اور اٹھ کے بیٹھا، ضرور پوچھوں گا کہ بدبخت تو کون ہے. یہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آ کے اس نے چوتھا حصہ اگلا، دوسرا اگلا، تیسرا اگلا، چوتھا اگلا. جب اگلا تو وہ سمٹ کے جب وہ وجود بن کے وہ بیٹھا، میں دوڑ کے اس کے قریب پہنچ گیا. قریب پہنچ ہوں میرے پاس سے دیکھ لو اسی قریب پہنچ کے جو ہی وہ کھڑا ہوا، میں نے آگے بڑھ کے کہا بدبخت تو کون ہے جس پہ اتنا عذاب ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. عبد الرحمن حیدری، میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. جب سے میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، روزانہ یہی پرندہ مجھے 40 مرتبہ روز ذبح بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا. یہ میرا عذاب دنیا کا ہے. تو پھر مجھے کہنے دے جن کا دنیا میں عذاب اتنا ہے روز کا، خدا جانے قبر میں ابدی عذاب کتنا ہو. لمبی گل نہ کرے، ایک گل کر کے میں صحیح ہوتا. ماشاءاللہ سے یہ باتیں کتنی اہم ہیں. دیکھو نا ابھی تھوڑا سا اور بڑھ تاکہ صحیح کا وقت بھی میں بچا لوں. بصرہ ایک شہر ہے ہمارا، بصرہ یاد ہوگا. وہاں سے ایک نہر کھدوائی تھی بی بی زبیدہ خاتون نے. شکر. اس زمانے میں یہ کچھ نہر چلی جس کے آثار اب بھی موجود ہیں. پھر اس لیے آگے مکے تک لے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں حاجیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تک لے گئے. ابھی اس کے آثار بھی موجود ہیں. اسی نہر کے کنارے جنگ جمل کے بعد، جنگ جمل کن کے ساتھ جناب علی علیہ السلام کی ہوئی نا یار. ساری انہی لفظ میں نے کہہ دیا، ساری بات سمجھ لیا کرو. جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد جناب علی بصرے سے نکل کر اسی نہر کے کنارے آ رہے ہیں. امام کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر لمحے میں عبادت ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ امام چلتے ہوئے آ رہے، اسی نہر کے کنارے حسن بصری ایک آدمی تھا، یہ جناب علی کا اندر سے مخالف تھا، حسن بصری سے، اس کے بارے میں معلومات بہت ہے، میں وقت نہیں۔ حسن بصری بیٹھا ہوا ہے، جو اس نے جناب علی کو دیکھا، یہ وضو کرنے کے لیے اس نے، میرے سامنے دیکھ لو میرے بھائی، اس نے چلو سے وضو نہیں کیا، پانی اوپر رکھ کے نا، اوپر پانی کے گیلا کر کے، گیلے کو عربی میں صبغہ کہتے ہیں، اسی صبغہ کا مصدر ہے اسباغ، ہاتھ کو رنگنا، رنگ لگانا، رنگ اتھے لائن دیو نا تلی تے رنگنا۔ جناب علی نے جب دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو رنگ کے وضو کر رہا ہے، قریب آ کے کہتے ہیں بصری یہ اس باغ سے وضو کیوں کر رہا ہے، ہاتھوں کو رنگ کے وضو کیوں کر رہا ہے، جب نہر چلی ہے چلو بھر کے وضو کر۔ اس نے کہا مولا میری بات میں آپ دخل نہ دیں، آپ کی معاذ اللہ آپ کی تلوار سے ابھی جنگ جمل والوں کا خون ٹپک رہا۔ اس نے طنز کیا۔ جناب علی فرماتے ہیں بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، کتنے بیٹھے ہو؟ یہ بات یا اللہ کرے یا علی کر سکتا ہے۔ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، گل کوئی چنگی لگ رہی ہے نا؟ اس نے کہا مولا آپ کی اطاعت واجب ہے۔ فرمایا جب میں جنگ جمل میں تھا تو میری نصرت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ حسن بصری کہتا ہے مولا میں آیا تھا، جو ہی میں جنگ جمل میں داخل ہوا، میدان میں میرے کان میں آواز آئی القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے۔ گل سنیا کرو، ایسی گلہ سنیا کرو میرا بتا۔ یہ کہتا میں نے اپنے اوپر قیاس کیا، قاتل تو میں جا رہا ہوں قتل کرنے، کیا مطلب اگر میں نے قتل کیا کسی کو تو بھی جہنمی، مولا اگر میں قاتل ہو گیا تو بھی جہنمی، میں نے جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، میں وہاں سے ہی واپس آ گیا۔ سرکار امیر فرماتے ہیں جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا، وہ کہتا مولا میں نے دیکھا نہیں تھا، کیا وہ آواز پہچانی ہوئی تھی؟ کہا پہچانی ہوئی نہیں تھی۔ فرمایا یہ شیطان نے آواز دی تھی، ہائے ہائے ہائے، یہ آواز شیطان کی تھی مگر تھی صحیح، تو نے غلط سمجھی ہے، تو نے اپنے اوپر قیاس کیا، اپنے اوپر کہ اگر میں قتل کروں اور میں قتل ہو جاؤں تو جہنمی۔ بات تیری نہیں ہو رہی تھی، وہ بات مجھ امام کی ہو رہی۔ ہائے 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 ہائے، جو امام کا قاتل ہے وہ بھی جہنمی، جس کو امام قتل کر دے جس کو امام قتل کر دے وہ بھی جہنمی، امام کو جو قتل کر دے، ہون گل سمجھ آندی بھی ہے وہ بھی جہنمی، اللہ اکبر، وہ بھی جہنمی۔ بس 1 منٹ اور 3-4 منٹ اور مجھے دے دیں صرف، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، تاکہ میں مصائب کا ربط بنا لوں، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ، کیا ترجمہ ہے؟ میں یہ ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اے امام حسین علیہ السلام تو گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے۔ یہ لمبی بحث ہے، گھنٹے کا موضوع ہے، گرتے ہوئے دین کا سہارا، دائم کہتے ہیں، یہ ستون، یہ دے
یہ پلر جو ہے نا یہ دائم ہے، ایک پوری وہ یہ ساری عمارت کا دار و مدار اسی پلر پر ہے۔ یہ ساری عمارت کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ہائے 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 ہائے، امام دیکھیں کس پہ، ان پلروں پہ، ان کو دائم کہتے ہیں۔ امام حسین دائم ہے دین کا، گرتے ہوئے دین کا سہارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہا گیا دین است حسین۔ اور گل سمجھ آئی؟ جناب بس آگے لمبا ہو جائے گا۔ جناب علی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، کون؟ خود کعبہ ہے لوگوں کا، علی لوگوں کا کعبہ، کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ دوران طواف حضرت عمر کا زمانہ ہے، یہ بھی طواف میں ہے، ان کا زمانے میں زمانے تھے نا، یہ بھی طواف میں ہے۔ جناب علی طواف کر رہے ہیں، علی بھی کعبہ، یا علی انت کعبۃ الناس، علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا جانے کن کا طواف ہو رہا ہوگا۔ حیدری بس ہیں۔ دوران طواف جناب علی نے ایک آدمی کو تماچا مارا۔ بڑی راز والی بات میں کہنے لگا۔ تماچا مارا، جس کو تماچا لگا اس کو پتا ہے حضرت عمر بھی اس میں ہیں، حاکم ہے اس وقت، وہ کھڑا ہو گیا۔ آئے جو اس نے حضرت عمر کے پاس جا کے کہا، مولا حضرت عمر جناب علی نے مجھے تماچا مارا ہے، صرف رکھ جس نے مارا ہے اور کعبے میں طواف کے دوران مارا ہے، کوئی تو ہے نا، جرم ہے نا مارا ہے۔ آپ اس سے مجھے قصاص لے کے دی جناب علی سے۔ انہوں نے کہا جناب علی طواف کر کے آ رہے ہیں، ابھی پوچھتے۔ جناب علی طواف کرتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ عدالت میں سوال نہیں ہوتا ورنہ عدالت مشکوک ہو جائے گی۔ ہائے نگاہ نہیں پروا رہے، بہت بڑی بات میں نے علم کلام کی کیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ علی کیوں مارا، اگر کہتے کیوں مارا عدالت مشکوک۔ آگے بڑھ کے حضرت عمر کہتے اس آدمی کا مولا کیا جرم تھا کہ آپ نے تماچا مارا ہے؟ سرکار علی فرماتے ہیں جرم یہ تھا کہ یہ دوران طواف ناموس مومنین کو تاک رہا تھا، جو ایسے وقت میں بھی ناموس کا محافظ ہو اسے علی۔ ہائے 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 ہائے، ان کا سمجھ جائیے علی حق، ان گل سمجھ آئیے۔ حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے ہلا کے کہا وہ تو قصاص لینا چاہتا ہے، تو بتا تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے؟ تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، جا اللہ سے قصاص لے۔ جس کا فعل اللہ کی طرف منسوب ہو اسے علی کہتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ وقت